السلام علیکم میرے مسلمان یارو دوستو، میرے دیش بھر کے مسلمان دوستو، بھائیوں بہنوں، اور میرے دنیا بھر کے مسلمان یارو دوستو، میری ماں بہنوں، ایک ہی بات میں بار بار کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسے کئی بات ہے جو ایک ہی بات قرآن میں اللہ رب العالمین کئی بار کہے ہے، بار بار کہے ہے۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بندی جہنم سے بچ جائے، ہلاک ہونے سے بچ جائے، اللہ کی غلامی کرے، شیطان کی غلامی نہ کرے۔ اسی مقصد سے اللہ رب العالمین انسانوں کو، اپنے بندہ بندی کو ایک بات کئی بار سمجھائے ہے، کئی بار بتائی ہے قرآن پاک میں۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، اللہ رب العالمین جو ہے ہر انسان سے بے شمار محبت کرتے ہیں۔ ہم حدیثوں میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک ماں، چاہے انسان کی ماں ہو، چاہے کسی جیب جانور کی بھی ماں ہو، ماں جو شبد ہے وہ بہت پیارا شبد ہے جی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے دیہاتوں میں کہ چھوٹے چھوٹے جو مرغی ہو یا پھر کتا ہو یا پھر پنچھی ہو یا پھر بلی ہو، جو بھی جانور بھی اپنے بچوں کو بے شمار محبت کرتے ہیں جی۔ اپنے بچوں کو سلامت رکھنے کے لیے دشمن سے لڑ جاتا ہے، چاہے خود مر کیوں نہ جائے، چاہے خود کی جان چلی جائے، لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی نقصان نہیں چاہتی، اپنی بچوں کی برا نہیں چاہتے۔ تو اسی طرح میرے یارو دوستو، ایک ماں اپنے بچوں کو جتنا محبت کرتے ہیں، ہم یہ سارے جانتے ہیں، سنتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ بے شمار محبت کرتی ہے ماں۔ تو 70 ماں کا محبت اگر اکٹھا کیا جائے تو اتنا محبت میرا رب اپنے بندہ کو کرتا ہے۔ تو میرا اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اپنے بندی کو۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا خیر چاہتا ہے، اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہم بدنصیب انسانوں میں سے زیادہ تر انسان ہے کہ اپنا بربادی، اپنا ہلاکت، اپنا نقصان ہم خود چاہتے ہیں، اور اسی کے راستے پہ، بربادی کے راستے پہ، نقصان کے راستے پہ ہم انسان چلتے ہیں۔ اللہ بار بار پکارتے ہیں کہ میرے بندے غلط چھوڑ دے، حق پر آ جا، ففروا الی اللہ، اللہ کے راستے میں آ جا، اپنے رب کو پہچان، اپنے رب کی بدھان کیا ہے، فرمان کیا ہے، یہ جان اور اس پر زندگی گزر۔ اور یہ بہت آسان ہے، اللہ کی حکم کو پورا کرنا، اللہ کی فرمان پر زندگی گزارنا، اللہ کی جو بدھان ہے اسلام، اس پر چلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بڑی آسان بھی ہے۔ پر ہم نے اسے جو ہے، ہم انسانوں میں زیادہ تر انسان جو ہے، ہم اس کو مشکل بنا لیے ہے، مشکل سمجھ لیے۔ اسی لیے جو ہے ہم اسلام کو چھوڑ کر جو ہے غیروں کی بنائی ہوئی، انسانوں کی بنائی ہوئی راستوں پر چلتے ہیں اور منمانی کرتے ہیں، نفس کی غلامی کرتے ہیں۔ اور اس سے جو ہوگا، ہم انسانوں میں سے جو منمانی کرے گا، نفس کی غلامی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ ہلاک و برباد ہوگا، دنیا میں بھی آخرات میں بھی۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، 70 ماہ کا محبت اگر ایک جگہ کیا جائے تو اتنا محبت میرے رب العالمین ہر بندے سے کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اتنا ہی محبت کرتا ہے، آپ کو بھی اتنا ہی محبت کرتا ہے۔ تو میرے یارو، میرے دوستو،
ہم سارے دیش واسی کو، ہم سارے مسلمانوں کو پتہ ہے دنیا بھر میں بہت مشکلیں، بہت ظلم ستم ہو رہا ہے انسانوں پر بھی اور مسلمانوں پر بھی، خاص کر کے مسلمانوں پر۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم مسلمانوں میں سے زیادہ تر جو ہے اللہ کی فرما برداری چھوڑ دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے گھر میں بدعت بھر چکی ہے۔ جی، غیروں کی سسٹم، جو بے دینی سسٹم ہے، جو کفری سسٹم ہے، اسے ہم اپنے گھر میں لائے، اپنے گھر میں داخل کیا، اور یہ داخل تب ہوا جب ہم سنت کو چھوڑا، گھر سے سنت کو نکال دیا۔ جی، جس سنت میں چل کے کامیابی ملتا ہے، سنت پر زندگی گزر بسر کر کے ہی سکون ملتا ہے، کامیابی ملتا ہے، دل کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ جی، لیکن ہم نے جو ہے سنت کو گھر سے نکال دیا، اسی لیے جو ہے بدعت ہمارے گھر میں بھر گئے، اور بدعت سے شروع ہو کر کفری تک، شرک تک، اور کیا کیا ہم مسلمان سمجھ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں بھی، ہمارے دیش بھر میں بھی، ہمارے گلی محلے میں بھی، ہر شہر میں، ہر دیہات میں بہت بری حال ہے مسلمانوں کا۔ تو ہم نے اپنی کرم کی وجہ سے اپنا پیروں میں کرہالی جو ہے مار لی ہے، تو اب بھی وقت ہے واپس آنے کا۔ جی، اگر ہم اپنا چین سکون چاہتے ہیں، اپنی گھر فیملی ممبر اگر شانتی و امان چاہتے ہیں، سکھ چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں اپنی پریوار کی، اپنی اور اپنے پریوار کی، اپنے بچہ بچی کی، اپنی نسل کی، اگر ہم خیر چاہتے ہیں تو اب بھی وقت ہے میرے دوستوں، میرے ماں بہنوں، بدلو۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری کچھ بندہ ایسا ہے جس کا دل پتھر سے بھی چٹان بن گیا ہے۔ پتھر کبھی کبھی اللہ کا حکم سے پتھر بھی رو پڑتی ہے، پتھر بھی پھٹ کر جو ہے پتھر سے پانی نکل آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جھرنا گرتے ہیں پہاڑوں سے، کھنڈالہ میں بھی ہے، اور کئی پہاڑ میں پانی گرتے ہیں، لیکن انسان کا دل، زیادہ تر انسان کا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے، اتنا کالا سیاہ ہو چکا ہے، اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو بھی نہیں آتے۔ شیطان اس طرح قبضہ کیا ہوا ہے، اس طرح بہکایا ہوا ہے، اس طرح گمراہ کیا ہوا ہے ہماری مسلمان سماج کے زیادہ تر دوستوں کو، ماں بہنوں کو۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی ماں باپ یا پھر بچہ یا پھر کوئی نانا نانی، دادا دادی مر جاتا ہے تو چھاتی ٹھوک ٹھوک کے روتا ہے، اور کتنا روتا ہے، کتنا محبت ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ حرام ہے، پر حرام کاج کو خوشی خوشی پورا کرتا ہے، محبت جتاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا نافرمانی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، رونا منع نہیں کیا، رونے سے کسی نے نہیں روکا، لیکن چھاتی ٹھوک ٹھوک کے، سر پٹک پٹک کے رونا یہ حرام ہے۔ لیکن جو حلال ہے، جو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے خوف سے دو آنکھوں سے اگر دو قطرہ پانی نکل جائے، اپنی گناہ کو یاد کر کے، اپنی خطا کو اللہ کے سامنے پیش کر کے، اللہ کے خوف سے اگر ہم دو قطرہ پانی نکال دے اپنے دو آنکھوں سے، اور اللہ سے ہم معافی مانگ لے، اللہ سے ہم توبہ کر لے، پھر اللہ غفور الرحیم، یہ دو قطرہ پانی ہی کافی ہوتا ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے اور اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے، سنورنے کے لیے۔ لیکن ہم مسلمان سماج میں زیادہ تر انسان جو ہے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے،
اللہ کی حکم چھوڑ دیا ہے، گھر سے بالکل دین اسلام کو نکال پھینکا ہے، جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نکال دیا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں مسلمان اور ہمارے دیش بھر میں گلی محلے میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں، گاؤں میں پریشانی ہی پریشانی ہے، اور اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے جو مشرک، منافق، کافر لوگ ہیں، جو اللہ کا کھلا ہوا دشمن ہے، جو اللہ کو انکار کرنے والے ہیں، جو بت پوجتے ہیں، جو مورتی بنا کر پوجنے والے ہیں، ان کو اس کا موقع ملا ہے کہ مسلمانوں کو جلاؤ، ستاؤ، مسلمانوں کو مٹانا ہے، مسلمانوں کو بھگانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کر نہیں سکتے وہ، کیونکہ اسلام کو اور اسلام کے جو ماننے والے ہوں گے اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ داری اللہ کا ہے۔ اسلام کو حفاظت کرنے والا، قرآن کو حفاظت کرنے کا ذمہ داری اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ محافظ ہے، اللہ محافظ، اللہ حفاظت کرنے والا۔ اسلام پر جو چلنے والے ہوں گے، جو اللہ کا غلام ہوں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار امت ہوں گے، اس کی عزت اور آبرو کی، اس کی سمان کی، اس کی زندگی کی، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرنے کا ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو مسلمانوں کا، مومن مسلمانوں کا نقصان نہیں کر سکتے کافر لوگ۔ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ ہمیں شہید کر سکتے ہیں، جی، اور اگر ہمیں شہیدان کا درجہ مل گیا تو پھر ہم مومن مسلمان خوش نصیب ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم خود سے لوگوں کے ساتھ لڑے، جھگڑا کرے، منمانی کرے، بے وجہ لوگوں کے ساتھ ہم گالی بکے، یہ سب منع ہے اللہ کی طرف سے، یہ سب بالکل منع ہے، یہ حرام ہے۔ تو میرے دوستو، میرے یارو، ہم آپ سے ایک گزارش کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرو میرے یارو۔ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہے، تو آج 19 نومبر ہے، تو میں یارو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے راستے میں آ جاؤ، حق راستے میں آ جاؤ، منمانی چھوڑ دو۔ جو بھی خطا کیا، گناہ کیا، اس پر ندامت ہو کر اللہ کے سامنے معافی مانگ لو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے، بس معافی مانگنے والا بننا ہے ہمیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔ میرے دوستو، میرے یارو، اگر ہماری بات آپ کو صحیح سمجھ میں آتا ہے تو عمل کرو میرے یارو، اللہ کے سامنے جھکنے والا بنو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور ایک نیک انسان بن کر، ایک سچا مومن مسلمان بن کر زندگی گزارو، پھر دیکھو دنیا کی کامیابی بھی آپ کی ہے، آخرت کی کامیابی بھی آپ کی ہے۔ اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، معاف کرنا پسند کرتے ہیں، اور معاف کر کے اللہ اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر کے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو میرے یارو، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی حکم پورا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنے گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو، ٹھیک ہے میرے یارو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔